حیض میں بھی بغیر وضو کے مطلب نماز پڑھ سکتی ہے عورت یا اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت ہوگی؟ اب اگر خاتون ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ الگ ان کے غسل ہوتے ہیں، تو 3 غسل ہیں، غسل حیض بھی ہے، غسل نفاس ہے، نفاس جب وہ ولادت ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ڈیلیوری کے بعد جو خون آتا ہے تو وہ نفاس ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی بند ہو جائے تو پھر اس کے بعد عورت کو غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ماہواری آتی ہے یا پیریڈز آتے ہیں عورتوں کو جو مہینے میں آتے ہیں، تو وہ جب خون منقطع ہو جائے تو اس کے بعد جو غسل کریں گی تو وہ بھی جنابت کی طرح سے ہے، اس کے لیے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو غسل استحاضہ ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر جو ماہواری کا خون آ رہا ہے وہ تو اس کی شرائط ہیں کہ 3 دن کم سے کم ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہونا چاہیے، یا اس کی جو نشانیاں ہیں وہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور خون بھی خواتین کو آتا ہے، وہ ہے غسل استحاضہ. تو جو غسل استحاضہ ہے وہ غسل استحاضہ جو ہے وہ اس کے احکام ہیں، تو اس کے احکام کے مطابقت سے اگر استحاضہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا استحاضہ قلیلہ ہوتا ہے، یا استحاضہ متوسطہ ہوتا ہے، یا استحاضہ کثیرہ ہوتا ہے. تو جو استحاضہ قلیلہ ہے اس میں اس کے الگ احکام ہیں. جو استحاضہ متوسطہ ہے اس میں یہ ہے کہ دن میں 5 نمازوں کے لیے 1 مرتبہ غسل کرے، اور جو استحاضہ کثیرہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ دن میں 3 مرتبہ وہ غسل کرے گی. تو یہ جو ہے وہ تمام عورتوں کو نہیں آتا، لیکن بعض صورتوں میں بعض کمزوری ہو جائے یا کچھ اور ہو، بعض عورتوں کو آتا ہے. تو غسل مین جو آتا ہے عورتوں کو وہ غسل حیض آتا ہے یا غسل نفاس، وہ ولادت کے وقت آتا ہے. تو مین جو ہوتا ہے وہ غسل حیض ہوتا ہے. غسل حیض اگر کسی نے انجام دے لیا، خاتون نے، جس طرح ہم نے بتایا، تو اس کے بعد پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک وہ چیز نیت کے حوالے سے کہ نیت کرتے ہوئے انسان کو دل میں نیت کرنا یہ کافی ہے، یا زبان پر وہ کلمات ادا کیے جائیں؟ نہیں، نیت دل میں نیت کرنا بھی صحیح ہے، زبان سے کلمات ادا کر لے تو بھی صحیح ہے، دل میں بھی کر لے تو بھی صحیح ہے. صرف مین چیز دل میں کرنا بھی ضروری نہیں ہے. مین چیز یہ ہے کہ اس سے پوچھے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس کام کے لیے غسل کر رہا ہے. اگر دل میں بھی نہیں کرے لیکن اسے پتہ ہو کہ وہ کس کام کے لیے غسل کر رہا ہے، جمعے کے لیے کر رہا ہے، جنابت کے لیے کر رہا ہے، یا خاتون ہے تو حیض کے لیے کر رہی ہیں، تو اگر اسے جو وہ پتہ ہے کہ کس کام کے لیے غسل کر رہا ہے تو اس کی نیت جو ہے وہ صحیح ہے. جی، ایک چیز یہ کہ جو خون یعنی خاتون کا جو ہے نا، ایک کلی جو اصول ہے، کیونکہ بات آ گئی تو میں آپ کو بتا دوں یہ کہ اگر خون یعنی حیض، جب تک کہ خاتون اس خون کو جو سے آ رہا ہے حیض قرار دے سکتی ہیں تو اسے حیض قرار دیں گی. جب وہ اس خون کو حیض قرار نہ دے سکے، جیسے وہ 10 دن سے ایکسیڈ کر جائے، یا جب خون حیض آتا ہے اس کے علاوہ آئے، یا جو نشانیاں خون حیض کی ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں ہو، تب اس کو وہ استحاضہ قرار دیں گی. اور تو خون حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتی. جب ان کو ماہواری آ رہی ہے تو اس میں جو ہے وہ نماز، پیریڈز میں نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن جو خون استحاضہ آ رہا ہوتا ہے اس میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے. سوال ہے لیکن ابھی یہ اس کی قضا بھی نہیں ہے، اسی لیے اس نماز کی، اس کی حالت میں جب نماز نہیں پڑھتی عورت تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن روزے میں قضا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یعنی وجہ تو شریعت ہے، مطلب جو نماز ہے، نماز کو کہا کہ مطلب نماز نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے تو اس کی قضا نہیں. لیکن روزے کی جو ہے قضا ہے، کیونکہ روزہ تو ویسے بھی سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے، تو کیونکہ روزہ سال میں 1 مہینے میں ہوتا ہے، 1 دفعہ ہوتا ہے، اس لیے روزے کو شریعت نے کہا کہ قضا کرے اور نماز کو کہا کہ قضا نہیں کرے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو 3 سٹیجز ہیں استحاضے کے، یعنی پہلی چیز عورتوں کو جو ڈیلیوری میں خون آتا ہے وہ تو نفاس ہو گیا، وہ الگ ہو گیا. اس کے علاوہ جو خون آ رہا ہے تو اس کو جب تک وہ حیض قرار دے سکیں گی تو حیض قرار دیں گی.
جب وہ حیض کی جو جتنی بھی شرائط ہیں وہ پوری نہ ہو تو پھر اس کو استحاضہ قرار دیں گی. جب استحاضہ قرار دیں گی تو نماز بھی پڑھیں گی. تو اب یہ کہ خاتون کو اگر یعنی اتنا اس کا پریشر ہے کہ روئی جو ہے وہ اتنا پریشر، صرف اتنا پریشر ہے کہ روئی جو وہ رکھتی ہیں خاتون یا پیڈ یا روئی رکھے اس کے ظاہری حصے تک جو ہے وہ آئے تو وہ قلیلہ ہے. اگر جو ہے وہ اتنا پریشر ہو کہ جذب کر جائے تو متوسطہ ہے، اور اگر اتنا پریشر ہو کہ جذب کر کے دوسری طرف سے باہر آ جائے تو پھر جو ہے وہ کثیر ہے.